پاکستان کی موجودہ صورتحال پر ہمیں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر ہم جس قدر برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر یہ حکمرانوں کا عذاب جو مسلط کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے موضوع میں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حق سچ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زیبکار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین صرف دین اسلام ہے۔ اب اس دین کے ہوتے ہوئے اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اسی طرح سے قرآن کے بعد اب کوئی بھی شریعت نہیں ہوگی۔ اب دین جو ہوگا صرف دین اسلام ہوگا۔ اس دور کے اندر ہمارے اوپر جو کچھ بھی چل رہا ہے، یہ جو بھی سسٹم چلایا ہوا ہے، ان حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کی اور عیانیاں اور دیگر جتنے کچھ بھی ہم پر مظالم یہ ڈھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں خود کے اوپر دھیان ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم اپنے معاملات میں ٹھیک ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو درست رستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ حضرات زیبکار، میں بحیثیت اسلام کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی وجہ سے آپ احباب سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دین اسلام پر جس طرح سے چلنے کا حق ہے اس طرح سے چلیں۔ حضرات زیبکار، اب موجودہ صورتحال کے اندر لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ بلوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ غریب پس کر رہ گیا۔ اور اب غریب تک بات صرف رہ نہیں گئی بلکہ اب غریب سے بڑھ گئی ہے۔ اب ہر طبقے کا بندہ اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو جینے کا صحیح طریقہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ مہنگائی نے اسے ہر طرف سے جھکڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے اوپر اپنے اوپر دھیان ڈالیں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک سے ایک ہفتہ لوگوں سے مختلف ان کی صلاح لی، ان کا مشورہ طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو ہمیں بجلی کے بل موصول ہوئے ہیں، جن کی قیمت اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ اس بار ہم پر جو بجلی کا ریٹ لگایا گیا ہے وہ 77 روپے ہے، 77، اور اگلے مہینہ میں یہ بل ہمیں 77 روپے فی یونٹ نہیں بلکہ جو سننے میں خبر موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجلی کا یونٹ ہمیں 99 روپے لگا کر بھیجا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے لیے اسلام کو پسند نہیں کیا۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر میری بیٹی یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا اگر میری یہ بیٹی بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اگر یہی چیز ہم پر لاگو کر دی جائے، اگر یہی قانون ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو سوچیں، کمپیریزن کریں کہ حضور کی شریعت کیا تھی اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے کیسا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کہا، کچھ نہ کیا۔ ہم اگر ہمارا کوئی بچہ چوری کر لے، ہمارا کوئی بچہ گناہ کر لے، ہمارا کوئی بچہ قانونی مجرم بن جائے تو کیا ہم تھانوں میں رشوتیں لے کر اپنے بچوں کو چھڑوانے نہیں جاتے؟
کیا ہم اس کے لیے وہ سارا کچھ نہیں کرتے جو کہ غیر اسلامی ہے؟ تو پھر ہم یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے، ہماری قوم ٹھیک ہو جائے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، پچھلے ہفتہ سے لے کر آج تک میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کی، تو ہر ایک نے تقریباً یہ جواب دیا جو کہ بالکل قرآن کے منافی تھا۔ وہ کیا جواب تھا؟ میں نے پوچھا کہ بل جمع کروانا چاہیے یا نہیں کہ جو موجودہ صورتحال بنی؟ ہر ایک نے یہ جواب تو دے دیا، کہہ تو دیا کہ اگر اس مہینے نہیں دیں گے تو اگلے مہینے ہمیں دینا پڑ جائے گا، نہیں تو میٹر کٹ جائے گا، بجلی جو ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگلے مہینہ تو تم اس مہینے بھی بل دے دو گے، اگلے مہینہ بھی دے دو گے، پھر مہنگائی کی شدت اور بڑھا دیں گے۔ یہ ظالم و جابر جو ہم نے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، مسلط کیے ہوئے ہیں، جو اس وقت ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمیں ہر مقام پر پیسا جا رہا ہے، آج ہمارے اوپر یہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، آج یہ سارا کچھ ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم میں وہ وحدت نہیں ہے، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم نے فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دین سمجھ لیا، ہم نے اسلامی ارکان کے اندر جا کر کے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ہم نے قرآن پڑھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، تو یاد رکھو وہ نبی جس کو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہاں پر حضور کے گھر میں 9 تلواریں بھی لٹک رہی تھیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ نبی جو ساری دنیا کے لیے سب سے بڑے امن پسندی کے دعوے دار ہیں، جنہوں نے اسلام کے نظام کو چلایا، جنہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے حضور نے کیا کہنا کیا، اور ہم نے مصطفیٰ کے لیے کیا کیا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچ کے دیکھیں۔ ہم نے اپنے اوپر ان لوگوں کو خود مسلط کیا، ان کو ووٹنگ خود کی ہم نے، ہم خود ان کے پیچھے جاتے رہے۔ ایک سجدہ، وہ کیا اقبال نے خوب کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے جاتا ہے انسان کو۔ حضرات جوکار، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج کے دور کے اندر اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم اپنے اندر وہ سوچ نہیں رکھتے کب تک ان کے نیچے ہم پسے رہیں گے، کب تک ان کے نیچے ہم چلتے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیاشی اور ریانی میں پڑھ کر جنہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ مجھے بتائیں، ایک بھی بندہ الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہے کہ جو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والا آپ کو حکمران ملا ہو؟ پاکستان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، لیکن آج تک ایک بھی حکمران نے نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم جیسے لوگ، یہ وہ لوگ جو طرح طرح کے ان گنڈے، ان غلط انسانوں کے پیچھے، ان سفارکاروں کے پیچھے، ان شرابیوں کے پیچھے، زانیوں کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور ان کے پیچھے جا جا کے ان کو ووٹنگ کرتے ہیں، ان کے جلسے و جلوس کرواتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں حضور کا کیا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو اور دیکھ کر، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، دیکھ کر وہاں سے چل پڑو، اس کے بارے میں کوئی بھی اپنے دل میں ملال نہ رکھو، تو ایسا ہی ہے کہ جیسا تم نے بھی وہی برائی کی ہے جو وہ کرنے والا کر رہا ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچیں؟ آج کے یہ حکمران یہ کان کھول کر سن لیں، ہم صرف اس بات کی مذمت نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، غریبوں کو پیسا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو موجودہ نگراں وزیر اعظم ہے، اب اس کی بات سن لیں، ہمارے ملک پاکستان کا،
یہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر جو اب وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک نیا بیان، یہ ثانیہ جڑا والا آپ کو پتا ہے جو ابھی گزرا ہے، اس کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ حضور نے بھی تو ایک عیسائی کا جنازہ پڑھایا تھا جسے نجاشی کہا جاتا. جس بدبخت کو اتنا ہی نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیسائی کا جنازہ نہیں پڑھایا، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس کو ہمارا وزیر اعظم بنا کر بھیج دیا گیا، اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. وہ لوگ جو اب جا کر کے بڑی بڑی سیٹوں پر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا عیاشی اڑا رہے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پر ڈھونگ رجا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہاں پر نظام وہ قائم کیا جائے جو ریاست مدینہ کا تھا. ارے ریاست مدینہ کے دعوے داروں سنو، ریاست مدینہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور کی بات ہے کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک نوجوان سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی. کسی کہنے والے نے اسے کہہ دیا کہ تو نے عمر کے دور میں زنا کر لیا ہے. عمر کا دبدبا روب یہ تھا، عمر کا عدل و انصاف یہ تھا کہ عمر کا روب و دبدبا کی وجہ سے، عمر کے روب و دبدبا کی وجہ سے اس نوجوان پر اثر کیا ہوا کہ وہ اس بات کو سوچ کر، فقط سوچ کر ہی وہ مر گیا کہ یار میں عمر کے دور میں زنا کر بیٹھا. اب موازنہ کیجئے، کمپیریزن کیجئے، کہاں عمر ہیں اور کہاں ہم ہیں. آج ہمارے بوڑھے چوکوں میں بیٹھ کر کے چغلیاں تو کر لیتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جا کر کے جو ہے وہ رات کو اپنا حقے پانی کا سامان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بزرگ وہ بھی تھے جو صحابی رسول تھے. کسی غزوہ کے اندر ایک ایسا کافر شخص جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جب گھوڑے پر آتا تھا اس کو دیکھ کے ڈر لگتا، اتنا خوفناک شخص جب وہ آتا تو لوگ اس کو دیکھ کے ڈر جاتے. اس کے مقابل یہ 85 سال کے بزرگ صحابی، کتنی عمر بولیے؟ 85 سال، 85 ایئرز. 85 سال کے بزرگ جب وہ گھوڑے پر آتا ہے اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیتے ہیں. یہ اسلام ہے. تم کس اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ ہمارے سامنے جس پاکستان پر اب یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی کیا کیا ہوا؟ تمہیں یاد نہیں ہے وہ وقت کہ جب ایک بھری ہوئی ٹرین لاشوں سے تھی، وہ ساری کی ساری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے. جب سکھوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر اتنے مظالم کیے کہ مسلم عورتوں کے شکم پر ٹانگیں مانی گئیں، جو حاملہ تھیں ان کے حملوں کو ضائع کیا گیا. وہ سسکتے بلکتے بچے جو اس وقت رو رہے تھے اس کے آنسو بھول گئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کچھ؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بڑا ہم سمجھی بیٹھے. آج ہم 11ویں دلا لیتے ہیں، آج ہم میلاد منا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے گے. کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا کہ سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی پاور کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوگے تو ہم بخشیں گے، ہم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوگے تو ہم بخشیں گے، ہم ان کے سلسلہ میں بیعت ہوگے ہم بخشیں گے. اس طرح سے بخشش نہیں ہے، بلکہ بیعت کے معنی کو ہی بھول جاتے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو کبھی پڑھا ہے؟ حضرت سلطان العارفین کو کبھی دیکھا ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھے جب نکلتے تھے جاتے تھے لوگ ان کو فقط دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. یہ شان ہے ان اولیاء اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا؟
حضرات ذوالفقار، یہ معاملات اس طرح سے درست نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر احتجاج کی کال دے کر کو 500,000 بندہ اکٹھا ہو جائے، اولاً تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نکل ہی پڑے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا۔ پھر وہی لوگ جن کو دھوپ میں کھڑے ہو کر کے سارا دن ان کی نوکریاں کر کر کے ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹنگ کے لیے گئے تھے، جنہوں نے ہمیں کھا لیا، جنہوں نے ہم سے ہمارا دین چھین لیا، جنہوں نے ہم پر اتنے مظالم کیے، بھول گئے ہو کیا کیا نہیں ہو رہا اس پاکستان کے اندر۔ وہ ایک کلپ دیکھا جس کے اندر ایک کوئی کباڑ والا تھا جو اپنا سامان بیچ کر آ رہا تھا، جب واپس آ رہا تھا تو دیکھا گیا کہ وہ دو نوجوان آتے ہیں، دو نوجوان آ کر کے اس کو گن پوائنٹ پر اس کے پیسے جو سارے دن کی کمائی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کما کے لے کے جا رہا تھا، اس کی سارے دن کی کمائی وہ لے گئے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کرو گے جو صلاحیت سیدنا فاروق اعظم میں تھی۔ اور پھر ہمارا اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم ایک طرف سے معنی لے لیتے ہیں، دوسرا معنی بھول جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کے علاوہ حضرت مولا علی اور عثمان غنی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نسبت رسول حاصل تھی۔ ان کی نسبت رسول حاصل کیسے ہو؟ یہ بھول گئے ہو ابو بکر صدیق وہ تھے جو حضور کے لیے ہر وقت ڈھال بن کر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہر وقت ڈھال بن کر رہتے، 24 گھنٹے ان کے سر پر موت منڈلاتی تھی، لیکن کبھی ابو بکر صدیق نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر کرنا ہے یہی نظام چلانا ہے چلائی جاؤ، پھر یاد رکھو وہ وقت بھی آنے والا ہے، تمہارے بچے چور بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، یہ تمہارے بچے مظالم کریں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا لیا تو اسلام کا حق ادا کر دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اتنا بڑا ظلم ہم نے کیا۔ حضرات ذوالفقار، اب وہ وقت ہے، ان لوگوں، ان بدماشوں کو، ان عیاشوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں تم لوگوں نے بہت حکمرانیاں کر لی، اب وہ وقت جا چکا ہے، اب ہماری باری ہے، اب ہم تمہیں بتائیں گے مسلمان ہوتا کیا ہے، مسلمان کرتا کیا ہے، مسلمان کس طرح سے لڑتا۔ اب وہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور ان کے اوپر وہی مظالم دہرائے جائیں گے جو انہوں نے ہم پر کی۔ بس یہی بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اب اتنے ضمیر ہمارے مردہ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، اب یہ احتجاج آپ دیکھیں گے کہ احتجاجی ریلیاں نکلیں گی، سارا کچھ ہوگا، ہمارے پاس مختلف قسم کے سلوگنز پکڑے ہوئے ہوں گے جن پر ہم نے یہ لکھا ہوا ہوگا کہ بجلی کا اتنی بڑھتا ہوا بل اور مہنگائی کی یہ شرح ہمیں نامنظور ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کسی ایک نے بھی یہ سلوگن نہیں پکڑا ہوگا، یہ اشتہار نہیں پکڑا ہوگا کہ ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بولے نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہیے۔ مل کے بولیں ذرا سارے، ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت کا خواستگار ہوں، دعائے رب کائنات وسیلہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی